على رسول الكريم وأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 237 تک پہنچ گئے تھے اور آج ہم اس درس کا آغاز آیا نمبر 238 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلے سیشن میں طلاق کا ہی موضوع زیر بحث تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ خواتین جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں اور پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو عدت مقرر کی گئی وہ یہ تھی کہ 4 مہینے اور 10 دن، اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی تھی جیسا کہ پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ پیٹ کی حالت کو سامنے رکھنا ہے اور اس کی بنیاد پہ یہ فیصلے کرنے ہیں، اور جب یہ عدت کی جو پورا دورانیہ ہے یہ گزر جائے گا 4 مہینے 10 دن، تو اس کے بعد یہ اس خاتون کو پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی خود مرضی سے جہاں جی چاہے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، یعنی کہ جہاں جی چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، جہاں جی چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس دوران تم لوگ اس چیز کا خیال رکھنا کہ اشعار کنائے میں ہی جو ہے نا، اگر نکاح کا پیغام دینا ہے تو اسی صورت میں دینا ہے، واضح طور پہ یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد موضوع آگے بڑھا، جب آیا نمبر 236 میں ہم پہنچے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ خواتین جن کو ابھی تک تم نے ہاتھ نہیں لگایا، نکاح تو ہو گیا تھا لیکن میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، اور نہ ہی تم نے اس کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ ان کے لیے لازمی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو سامان زندگی دے کے فارغ کرو، رخصت کرو، اور یہ موقع محل کے مطابق ہوگا، یعنی جو امیر ہے وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے یہ معاملہ کرے گا، اور جو غریب ہے وہ اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مال و متاع جو ہے جو دینا ہے اس خاتون کو وہ دے گا، اور یہ کہا گیا کہ یہ حق ہے لازمی جو محسنین ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیا نمبر 237 میں یہ بتایا گیا کہ وہ خواتین جن کے ساتھ تم نے نکاح تو کیا، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، لیکن اب موجودہ صورتحال میں مہر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اگر مہر مقرر کر دیا گیا ہے اور آپ نے طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ وہ مہر جو ہے جو طے ہوا تھا اس کا نصف جو ہے نا وہ دے دیا جائے گا۔ یہ منیمم بیس لائن ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ابھارا گیا کہ آگے بڑھو اور جو بقیہ ہے، یعنی نصف سے 2 نصف بن گئی نا، ایک تو یہ کہا کہ وہ پہلا نصف دے دیا جائے، بلکہ اس کے بعد یہ ابھارا کہ ایسا کرو کہ باقی بھی دے دو، یعنی پورا کا پورا مہر دے دو۔ یہ ابھارا گیا ہے آیا نمبر 237 میں۔ اس کے بعد یہاں پہ آ کے طلاق کا سارا جو مضمون ہے ابھی تک ہم جو کچھ پڑھتے آ رہے تھے وہ مکمل ہو گیا، یعنی آیا نمبر 237 کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آخری آیا جو ہے وہ اس جو شریعت کا بیان جو ہم پڑھ رہے ہیں موجودہ اس میں آتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہم اس آیت کا مطالعہ کریں، نیچے اگر آپ دیکھیں تو کنیکٹر جو لایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ خدا کی شریعت ہے۔ یہ ترجمے میں دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ یہ خدا کی شریعت ہے، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو، یعنی جو کچھ بھی اوپر شریعت بیان کی گئی ہے اگر تم اس پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہو، اس پہ کاربند ہونا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں وہ یہ کہ حافظو علی الصلوات، تمہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پہ وہ نماز جو درمیان کی نماز ہے، جو ان نمازوں کے درمیان جو درمیان کی نماز آتی ہے اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے تابع دار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں نماز کی حفاظت کے لیے بات کہی گئی، حافظو علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو۔ قرآن مجید کہیں یہ کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اقام الصلاۃ،
کی بات کرتا ہے، کبھی یہ نماز کی حفاظت کی بات کرتا ہے، کبھی نماز کی مداومت یعنی مستقل طور پہ پڑھنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تین پہلو ہیں جو نمایاں طور پہ ہمیں پورے قرآن مجید کے اندر نظر آتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنے کے لیے دو طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز کی حفاظت کی جائے، اور یہ کہ نماز کو مداومت کے ساتھ یعنی دائمی طور پہ مستقل طور پہ پڑھا جائے۔ یہ دو پہلو ہیں جن سے نماز کی اقامت ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہمیں کہا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، تو یہ کس طریقے سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے؟ نماز کی آپ جانتے ہیں کہ دو پہلو ہیں ہر نماز کے اندر جو ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کچھ نماز کے اپنے ارکان ہیں جو ظاہری اعمال ہیں۔ وہ ظاہری اعمال کیا ہیں؟ جیسے جو ہے نا ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، یہ سارے اعمال ہیں۔ یعنی اس طرح کے جو اعمال ہیں یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، یہ جس طرح سنت میں بیان ہوئے ہیں ایز اٹ از ہم نے ان کو اختیار کرنا ہے، اور ویسے ہی ہم نے اس کو یعنی اختیار کر کے نماز کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ یہ ظاہری اعمال ہیں۔ اس کے بعد نماز جو اعمال ہیں اس کے ساتھ کچھ اذکار ہیں۔ اذکار یہ ہیں کہ جب آپ قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تشہد کریں گے، کچھ نہ کچھ چیزیں پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ چیزیں بھی ہمیں سنت سے منتقل ہوئی ہیں۔ تو جب ہم ارکان جو نماز کے ہیں، خواہ وہ اعمال کی صورت میں ہوں، خواہ وہ اذکار کی صورت میں ہوں، جب ہم پورے کے پورے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، کاربند ہو جائیں گے، تو اس سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی نماز کے ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں یا اس کے اذکار ہیں، خواہ وہ وضو سے متعلق ہوں یعنی نماز پڑھنے سے پہلے، یا نماز کے حوالے سے جیسے کہ نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، مسجد میں جا کے پڑھی جاتی ہے، یہ سارے پہلو ہیں جو اس میں نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ تمام نمازیں جو اپنے وقت پہ متعین کر کے بتا دی گئی ہیں اور اپنے وقت پہ ہی پڑھی جائیں گی، لیکن خاص طور پہ ایک نماز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اس کو الصلاۃ الوسطیٰ الوسطیٰ کا جو ہے نام دیا گیا۔ الصلاۃ الوسطیٰ یہ کون سی نماز ہے؟ اگر ہم صبح سے لے کے شام تک تمام نمازوں کو دیکھیں، 5 نمازوں کو دیکھیں، تو جو درمیان میں آنے والی نماز ہے اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے۔ صبح کی نماز اور ظہر کی نماز یہ پہلی 2 نمازیں ہو گئیں، اور آخری 2 نمازیں جو ہیں وہ مغرب اور عشاء کی ہو گئیں۔ درمیان میں آنے والی نماز جو ہے وہ ہے عصر کی نماز۔ اب یہ عصر کی نماز کو اس قدر جو ہے نا کیوں ابھارا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جو پرانا تمدن تھا، پرانی تہذیب تھی، اس کے اندر رکھ کر جو ہے نا اس کو دیکھیں، اور اب بھی ظاہر ہے کسی حد تک یہ صورتحال ہمارے سامنے رہتی ہے کہ جب دن کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں کاروان آتے تھے، باہر سے آتے تھے، پورے دن کا سفر کر کے آتے تھے، تو اس وقت گویا کہ انہوں نے گھر کے قریب پہنچنا ہوتا تھا، ایک دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہوتی تھی، شام سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ یہ ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، یا جو ہے نا جانور چرایا کرتے تھے، غلہ بانی کیا کرتے تھے، تو وہ بھی جب جو ہے نا شام کو واپس آ رہے ہوتے تھے تو وہاں بھی ایک آپاداپی، ایک دوڑ دھوپ ہوتی تھی۔ اب اس پرانے تمدن میں جب ہم عصر کی نماز کو سامنے رکھتے ہیں تو اس میں پورے چانسز ہیں کہ یہ نماز جو ہے نا ضائع ہو جائے۔ اس نماز کے ضائع ہونے کے حوالے سے یہاں زور دیا جا رہا ہے کہ نمازیں سب کی سب جو ہے نا ظاہر ہے اپنے وقت پہ پڑھی جائیں گی، اور اپنے تمام جو ظاہری اعمال ہیں اور اذکار ہیں اس کے ساتھ پڑھی جائیں گی، لیکن خاص طور پہ یہ درمیان کی نماز ہے، اس کو زور دے کے کہا۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ تمام کی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن وہ نماز جس میں زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ تم اس کو لوز کر جاؤ، تم اس کو کھو جاؤ، اس پہ زیادہ توجہ دو۔ جب تم اس طریقے سے توجہ دو گے تو تمہاری تمام کی تمام نمازیں جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اب ہم تمدن ترقی کر چکا ہے، اب اس ترقی یافتہ تمدن میں اب وہ عصر کی نماز تو ہو سکتا ہے ہم پڑھ لیں، لیکن اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ہم لیٹ جو ہے نا سوئیں اور صبح نماز کے لیے نہ اٹھ سکیں۔ تو یہ قرآن مجید نے جب جو صورتحال ہے اس وقت کی، جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو اس وقت جو معاملہ درپیش ہے، جو سامنے کی صورتحال ہے، وہ تو عصر کی نماز ہے، لیکن اگر تمدن کی تبدیلی کے ساتھ یہ نماز
کہ وہ خاص نماز یعنی عصر کے ہٹ کے کوئی اور نماز بھی یہ پوزیشن لے سکتی ہے. یہ عشاء کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور یہ صبح کی نماز بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ وہ اوقات ہوتے ہیں، خواہ وہ عصر ہو، عشاء ہو، صبح ہو، یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جس میں نماز، یہ والی جو نمازیں ہیں، یہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے صبح کی نماز ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھنی چاہیے، مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ نمازیں جس میں زیادہ جو ہے نا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ یہ ضائع ہو جائے، اس پہ زیادہ توجہ دو. اور اس کے بعد کہا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی تابع داری میں قانتین، یہ قانت کی جو ہے نا جمع ہے. قانت کا مطلب ہوتا ہے تابع دار، مطیع، فرمان بردار. اور یہ نماز کی اندرونی حالت کے لیے ہے. پچھلا جو پہلو تھا وہ نماز کی بیرونی حالت کے لیے تھا، خارجی حالت کے لیے تھا، جبکہ یہ جو قانتین ہے یہ اندرونی حالت کے لیے ہے. یعنی نماز کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہوتی ہے، اور کچھ داخلی چیزیں ہوتی ہیں. وہ جو پروٹوکول ہوتا ہے داخلی چیزوں کے حوالے سے، ہم نے اس کو بھی اختیار کرنا ہوتا ہے. داخل میں کیا چیز ہے، ہماری شخصیت جو ہے وہ پوری کی پوری اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو، خشوع و خضوع ہو. یعنی ان تمام ایٹیکیٹس کے ساتھ، ان تمام جو نماز پڑھنے کے آداب ہیں، ان کو خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو پڑھو. جبکہ یہ جو آیت لائی گئی ہے، یہ لائی گئی ہے، دیکھیں کہ شریعت کا جو بیان تھا جو حج سے شروع ہوا تھا، اور یعنی حج سے بھی پہلے ظاہر ہے کہ جب یہ امت کو یہ کہ شہادت حق کی ذمہ دی گئی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمہیں اب ہم شریعت دیں گے. شریعت میں توحید کا بیان آیا پہلے، اس کے بعد یہ کہ اس دین کی جو مغز ہے جس کو آیت البر کہتے ہیں، اس کے بعد شریعت جو ہے نا ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آتی رہی. اور اب آخر میں جب کہ طلاق کا جو ہے نا یہ موضوع پڑھ رہے تھے، تو یہ ان تمام چیزوں پہ اگر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو نماز کو اختیار کر لو. یعنی یہ آخری بات کہی گئی اس جو ہے نا سیکشن کے اندر، کہ نماز کو اختیار کر لو. اور نماز کو اختیار کر لو، اس کے بعد جب ایک پہلو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آگے بڑھ کے کوئی اس کی ایکسیپشن ہو تو وہ بھی بیان کر دیا کرتی ہے. شریعت کا جو پیچھے ہم بیان پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں ہم بار بار دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک چیز بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی ایسا پہلو سامنے آ جاتا ہے انسانوں کے. جب وہ پہلو سامنے آ جاتا ہے تو وہ ایکسیپشن سامنے رکھی جاتی ہیں، انسانوں کو رخصت دی جاتی ہے، انسانوں کے لیے سہولت کا جو ہے نا معاملہ کیا جاتا ہے. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو پیچھے حکم دیا گیا تھا کہ نماز کی حفاظت کرو، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھو. لیکن کیا یہ ہر نماز کے لیے یہ مطلوب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بعض نمازیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہوں گی کہ ان کے لیے خوف کی حالت ہو جائے گی. خوف کی حالت ہو جائے گی تو اس کے لیے لایا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کوئی خوف لاحق ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ کوئی خطرہ ہو جاتا ہے، کہ مشکل سامنے آ جاتی ہے، تو پھر نماز کو پڑھنے کے لیے یہ کہا گیا کہ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو نماز جو ہے پھر وہ پیدل پڑھ لیں یا جو ہے نا سواری پہ پڑھ لیں. اب جب یہ کہا کہ خوف کی حالت ہو، تو یہ کون سے خوف کی حالت ہو؟ یہ چیز اپنے سامنے رکھیں کہ یہ جو آ رہی ہے، یہ شریعت کا جو پیچھے ہم تمام کی تمام چیزیں پڑھتے آئے ہیں، اس کے آخر میں آئی ہے. تو یہاں پہ خوف سے مراد کیا ہے؟ پیچھے قتال اور جہاد کی جو ہے نا بحث ہو چکی ہے. اگر تمہیں جہاد کے دوران، قتال کے دوران، جنگوں کے دوران نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، تو وہاں پہ بھی نماز کی حفاظت کی جائے گی. وہاں پہ بھی نماز کی حفاظت کی جائے گی. اس کو ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں. وہ نماز جب کہ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ایک خوف کا سما طاری ہوتا ہے، اس میں ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ لازمی طور پہ پڑھی جائے گی. وہاں پہ بھی نماز کو جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ اب تم خوف میں گر گئے ہو، مشکل میں گر گئے ہو تو نماز کو چھوڑ سکتے ہو، یہ نہیں کہا. بلکہ یہ کہا کہ نماز تو وہاں پہ بھی لازمی پڑھی جائے گی،
لیکن جو ایکسیپشن لائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ظاہری طور پہ جو ہم حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ رکوع و سجود ہوتے ہیں، تشہد ہوتا ہے، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں عام حالات میں، لیکن کیا یہ اس خوف کی حالت میں بھی ہم ظاہری چیزوں کی پیروی کریں گے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں رہ جائے گا۔ جب یہ ممکن نہیں رہ جائے گا تو پھر کہا گیا کہ آپ پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو یا سواری پہ نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی جس حالت میں بھی ہوں گے آپ اس کو نماز کو پڑھنا لازمی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ایٹیکیٹس ہیں، وہ جو آداب ہیں، اس میں کمی کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ ظاہری بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہری یہ کہ کیا پھر ہم اس میں رکوع و سجود بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں چھوٹ دے دی کہ اگر جو ہے نا خوف کی حالت ہو تو آپ کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں سواری میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے بھی جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ظاہری پہلو ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے، یعنی داخلی پہلو ہے، اس میں خوف کا سما ہوتا ہے، تو ظاہر اس میں آٹومیٹیکلی اس میں کمی آ جاتی ہے، وہ چیز جہاں پہ بیان نہیں کی گئی لیکن انڈرسٹوڈ ہے۔ یعنی خواہ وہ ظاہری چیزیں ہوں یا باطنی چیزیں ہوں، یہاں جب خوف کی حالت ہوگی تو وہ چیز قائم نہیں رکھی جا سکے گی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ سہولت دی ہے کہ جس طرح جی چاہے پڑھ لو، خواہ وہ پیدل ہو، خواہ وہ جو ہے نا وہ سواری پہ ہو، نماز پڑھ لو۔ یہ جو 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 رخصت ہے، یہ جو سہولت ہے جو یہاں پہ مہیا کی گئی ہے، یہ کیوں مہیا کی گئی ہے؟ اگر ہم اس کو پرانی چیزوں سے ریلیٹ کر کے دیکھیں، کیونکہ ہر سورہ کے اندر جو مضمون ہوتا ہے وہ مکمل مضمون ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جزوی چیز بیان کر دی جائے اور اس کے بعد انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ اس سورہ کے اندر کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ جو مضمون ہے، جو سہولت دی جا رہی ہے، رخصت دی جا رہی ہے، یہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر ہم اس کو پیچھے دیکھیں تو پیچھے آیت نمبر 144 اور 150 تک کا جو مضمون تھا، وہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا۔ وہ کیا بتایا گیا ہے وہاں پہ؟ وہ یہ کہ وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے لیے جو قبلہ ہے یہ واضح کر دیا گیا، متعین کر دیا گیا ہے۔ اب ہر نماز جو ہے وہ اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی جو بھی نماز ہوگی وہ اس بیت اللہ، بیت مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی یہ کہ یہ نماز سفر میں ہوں گے یا جو ہے وہ آپ گھروں میں ہوں گے تو یہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن یہ کہ کیا خوف کی حالت میں بھی یہ چیز لازمی ہے؟ خوف کی حالت میں ہم اپنے طور پہ اہتمام کریں گے، اگر نہیں ہو پاتا تو پھر بھی یہاں پہ گنجائش ہے کہ نماز ادا ہو جائے گی۔ یعنی پھر اس کے بعد آپ سواری میں بیٹھے ہیں تو سواری پہ تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، پھر اس کے بعد سواری بدلے گی، منہ بدلے گی تو آپ کا ظاہر ہے کہ چہرہ کا رخ بھی بدل جائے گا۔ تو یہ ایک اس کنٹیکسٹ سے جو اوپر بات ہوئی تھی اس سے بھی ریلیٹ ہو جاتی ہے۔ اوپر کون سی بات؟ یعنی آیت نمبر 144 سے 150 تک ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے جو یہاں پہ رخصت دی گئی ہے، یہ آگے چل کے دیکھیں گے سورہ النساء کے اندر تو یہ رخصت مزید ہمیں مل جاتی ہے۔ وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز جو ہے دو دو نمازوں کو بھی ہم اکٹھا ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی دو نمازوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ جیسے عصر اور ظہر کی نماز ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یا جو ہے ظاہر ہے ایسے ہی جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نمازوں کے اندر تخفیف بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ النساء میں جا کے دیکھیں گے تخفیف یہ کہ جو 4 رکعتیں ہیں اس کو ہم 2 رکعتوں کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مزید ہمیں سہولت جو ہے وہ اگلی صورتوں میں دستیاب ہوگی۔ ابھی سر دست جو بات کہی گئی ہے وہ صلاۃ الخوف کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم دونوں کو ملا کے دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دو دو نمازوں کو بھی اکٹھے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں نمازیں جو ہیں فوت ہونے کا ڈر ہے اور ہم کار میں سفر کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی مطلب یہ کہ کوئی مسجد دستیاب نہیں ہے، یا کوئی جو ہے نا
رکنے کا جو ہے نا موقع نہیں ہے، تو ہم نماز جو ہے وہ کار کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی نماز کی یہ سہولت جو ہے یہ ضروری نہیں کہ میدان جنگ کے ہی حوالے سے ہو، بلکہ یہ سہولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں یہ واضح کر دی کہ اگر کوئی سفر کی بھی آپاداپی ہو، کوئی اور اس طرح کی مشکل ہو، تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے سہولت اختیار کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب امن کی حالت آ جائے، یعنی ابھی تو خوف کی صورتحال تھی، خوف کے اندر نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے، لیکن یوں ہی یعنی یہ خوف ختم ہو جاتا ہے، امن کی حالت آ جاتی ہے، نارمل حالات آ جاتے ہیں، تو پھر نماز ظاہری طور پہ بھی اور داخلی طور پہ بھی دونوں صورتوں میں جو اس کی اصل صورت ہے اس کو رینسٹیٹ کرنا ہے۔ یعنی خوف میں تو ظاہری اور داخلی دونوں طرح سے جو ہے نا کمی ہو گئی، لیکن یہ کہ کیا یہ ہمہ وقت ایسا ہوگا؟ نہیں، بلکہ جو ہی جو ہے نا آپ کو یعنی سکون کا مرحلہ آتا ہے، عام حالات آ جاتے ہیں زندگی میں، تو پھر نماز کو اسی طرح ادا کرو جیسا کہ ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ نماز جو ہے اس کو یہاں پہ کہا گیا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی اللہ کا ذکر کرو۔ نماز تو ہوتی ہی اللہ کی یاد دہانی کے لیے ہے، اللہ کا ذکر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ یاد دہانی کیا چیز ہے؟ یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے سامنے پورے جسم کے ساتھ، پورے ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا بلاوا آیا ہے، اس کی یاد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ یاد ہے جس کے لیے ہمیں 5 وقت بلایا جاتا ہے، اور اس یاد کی بنیاد پہ ہم ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی کام زندگی کا کرتے ہیں اس میں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی اخلاقی طور پہ ہم سے کوئی برائی نہ ہو جائے، کوئی اور ایسا غلط کام نہ ہو جائے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو شریعت پہ عمل پیرا ہونے کا جو ہے نا یہ ایک پورا جسے کہتے ہیں کہ ایک نسخہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر اس پہ عمل پیرا ہونا ہے تو اللہ کی یاد دہانی کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کے لیے کہا کہ جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ تم کو سکھایا گیا ہے۔ یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید جو ہے وہ تو نازل ہوا ہے، یہاں نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا سکھانا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، وہ تمہیں جو ہے نا یہ سنت سکھا رہے ہیں نماز پڑھنے کی۔ جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے ویسے ہی نماز پڑھو، ویسے ہی نماز پڑھو۔ اس سے پہلے تمہیں اس کے بارے میں آگاہ نہیں تھے، آگاہی نہیں تھی، یعنی کوئی خبر نہیں تھی۔ یعنی پہلے سے تو تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ نماز چلی آ رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی تھی اس معاشرے کے اندر، لیکن نماز کی کیا جو ہے نا وہ یعنی اس کی روح کیا ہونی چاہیے، کیسے یاد کرنا چاہیے، اس کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اس کو جس طریقے سے صاف شفاف کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک آخری صورت میں سنت کی شکل دے کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اب اس کو اختیار کر لو اور اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارو۔ یہ بھی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ بات یہاں پہ ہو گئی۔ یہاں سب سے پہلی ایک بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیا ہے یہ اعود علی البد کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ اعود علی البد کیا ہوتا ہے؟ جو چیز شروع میں کہی گئی ہے وہ چیز آخر میں آ جاتی ہے، یعنی اسی کو دہرا دیا جاتا ہے۔ شروع میں کیا بات کہی گئی تھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جب مسلمانوں کو شہادت حق کا فریضہ دیا گیا تھا، آیت نمبر 153 میں جا کے ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو شہادت حق کا جو فریضہ ہے وہ، اور اس کے بعد اللہ کی نعمت کا بیان ہے۔ اس میں کہا گیا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول آ گئے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں گے۔ رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ یعنی اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ کرنے کے لیے کیا جو ہے نا سلیبس دیں گے؟
وہ تمہیں شریعت دیں گے۔ شریعت قرآن میں بھی پائی جاتی ہے اور سنت میں بھی پائی جاتی ہے، دونوں کو ملا کے کتاب جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ والحکمہ، اور تمہیں حکمت دیں گے۔ حکمت تین چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اس کے اندر تمام ایمانیات کی چیزیں ہیں حکمت کے اندر، نمبر دو اس میں تمام اخلاقیات کی چیزیں ہیں، نمبر تین اس میں جو شریعت کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ جو آخری فریز آئی ہے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہی فریز آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی وہی آخری ٹکڑا جو ہے آپ کو یہاں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب یہ شریعت دے دی گئی تو یہ کہا گیا، یہی آیت نمبر 155 جو اس سے پہلے ہم نے مضمون ابھی دیکھا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، میری جو ہے ناشکری نہ کرنا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ یہ مشکل مرحلہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے، جو کچھ تمہیں میں دوں گا کتاب و حکمت کی صورت میں اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو تمہیں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی استعانت کرنی ہے، اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ یہ جو آیا نمبر 150 کے اندر آیا ہے، یہ علی جو آیا کہ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تو یہ یعنی نماز کا جو بالکل آغاز کے اندر ایک چیز بتائی گئی تھی، اس کو اب آخر میں آ کے پھر سے جوڑ دیا ہے کہ جب عام حالات ہوں تو نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب اس پوری نماز کے اندر جو ہے نا وہ پورا پیکج ہے جو شریعت کا دیا گیا ہے اوپر، اب شروع میں بھی وہی بات بتا دی گئی اور آخر میں بھی یہی بات بتا دی گئی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو علمکم کا جو لفظ آیا ہے کہ اللہ نے سکھایا ہے، یہ قرآن اور سنت دونوں چیزوں، ظاہر ہے شریعت کا جو پہلو ہے وہ اس کے اپنے اندر لیا ہوا ہے، یہ کہ قرآن بھی اور سنت بھی دونوں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آخری فریز ہے ما لم تکونوا تعلمون، تم پہلے نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کی نعمت کا بیان ہے۔ اللہ کی نعمت، اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل جو اس رسول کی صورت میں ہمیں دستیاب ہو رہا ہے، شریعت کی صورت میں دستیاب ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تھیم ہے یہ بھی بار بار رپیٹ ہو رہا ہے۔ جب یہ اعلان کیا گیا آیت نمبر 153 کے اندر کہ اب تمہیں شہادت حق کی ذمہ داری دے دی گئی ہے، اب اس کے بعد تمہیں اللہ کی نعمت دی جائے گی، کتاب و حکمت کی صورت میں اللہ کی نعمت دی جائے گی، اور یہ تھیم جو ہے یہ بار بار رپیٹ ہوا ہے۔ 153 تو جو ہے نا اس کی کور آیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ 198 میں بھی اور 231 میں بھی یہ چیزیں رپیٹ ہوئی ہے۔ 198 میں کیا رپیٹ ہوئی ہے، یہ حج کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور جب یہ حج کے حوالے سے بات ہوئی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وَاذْكُرُوهُ، اللہ کا جو نا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسا کہ تم کو اس نے ہدایت دی ہے، یعنی جو گائیڈنس دی ہے اس رسول کی صورت میں، اس نعمت کی صورت میں جو کچھ تمہیں دستیاب ہو رہا ہے اس کے مطابق جو نا اللہ کو یاد کرو۔ یہ حج کے حوالے سے ہے، جب مزدلفہ میں جب پہنچتے ہیں اس کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ ظاہر ہے اسی تھیم کے حوالے سے۔ اس کے بعد 231 میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 231 میں تو یہاں طلاق کی جو ہے نا وہ موضوع ہے، طلاق کا جو ہے نا وہ کنٹیکسٹ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جب تم اپنی بیویوں کو جو ہے نا طلاق دیتے ہو اور اس کے بعد اگر ان کو رکھنا ہے تو کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ان پہ کوئی ان پہ زیادتی نہیں کی جائے گی، اور ساتھ اس چیز کا حوالہ دیا کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو، اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، یعنی اللہ کی نعمت کا جو نا شکر ادا کرو جو کچھ تمہیں اس وقت دستیاب ہو رہی ہے، اور یہ قرآن و سنت کی صورت میں ہے، کتاب و حکمت کی صورت میں ہے، اسی سے تم کو اس کی نصیحت کی جاتی ہے۔ اور جب یہاں پہ آخری بات کہی ہے نماز کی صورت میں تو وہ چیز بھی ہمارے سامنے اسی انداز میں کہی کہ کما علامہ
ما لم تكونوا تعلمون۔ یہ اس کے ساتھ یہ جو ابھی ہم سیکشن پڑھ رہے تھے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ آخری بات جو ہے نا وہ نماز کی صورت میں کہہ دی، جیسے کہ ہم پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب بھی ایک سیکشن کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی ایک آدھ یا ایک سے زیادہ جو ہے نا کوئی سوال و جواب ہوں یا کسی پہلو کی تفصیل کرنی مقصود ہو تو وہ بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ یعنی پوری سورہ کا جو ہے نا مضمون کیا ہوتا ہے، پوری سورہ کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، اس کے بعد مضامین آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورہ کا ایک اختتامیہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہر سورہ کے ساتھ یہ چیز لازمی ہے، ہر سورہ کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے اس کو دیکھیں گے، لیکن ودن دا سورہ اگر کوئی مضامین آ رہے ہیں، ایک سے زیادہ مضامین آ رہے ہیں، تو ان مضامین کے حوالے سے بھی قرآن کا جو عمومی اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک چیز کو بیان کرتا ہے، اس کا بھی آغاز ہوتا ہے، اس کا بھی ابتدائیہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پھر مضامین آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ مضمون خاتمے میں پہنچ جاتا ہے تو اس جو سیکشن ہوتا ہے اس پہ بھی کچھ سوالات ہوں یا کوئی اضافی چیزیں بیان کرنی مقصود ہوں تو وہ بھی بیان کر دی جاتی ہیں۔ آگے جو آیا آ رہی ہے، یعنی یہ جو 239 تک جو ہے یہ تو اس سے سیکشن کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک دو آیتیں اور ہیں۔ وہ جو سیکشن ابھی ہم نے پڑھا ہے، تیسرا سیکشن جو پڑھا ہے، اسی سے متعلق کچھ وضاحتیں ہیں۔ وہ وضاحتیں کیا ہیں آئے ہم دیکھتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے یہ کس سے جڑا ہوا مضمون ہے؟ یہ آیا نمبر 234 ہے۔ آیا نمبر 234 جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ یہی اگر آپ دیکھیں تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہاں پہ بھی وہی مضمون ہے۔ یعنی یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس کی وضاحت آ رہی ہے؟ یہ آیا نمبر 234 کی وضاحت آ رہی ہے۔ وہاں کیا چیز، یہ دیکھیں 234 میں کیا چیز بیان کی گئی ہے کہ جب تم فوت ہو جاتے ہو اور پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہو تو یہ بیویاں 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں گی، اور جب جو ہے نا ان کی یہ عدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد ان کو پوری آزادی ہے کہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کریں۔ اور یہاں پہ بھی جو پہلا حصہ ہے اس اگر آپ دیکھیں آیا کا، وہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اسی پہلے ٹکڑے کو لیا اور پھر 240 میں جا کے اس کو پھر سے دہرا دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اور یہ اسلوب کئی جگہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہمیں یعنی پیچھے ایک آیا کا ٹکڑا ملتا ہے، پیچھے اسی سے ملتا جلتا کوئی آیا کا ٹکڑا مل جائے تو بیسیکلی وہ اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم آیا نمبر 231 میں اور 232 کے اندر بھی اسی طرح کا اسلوب دیکھ چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم اس کو جب ریلیٹ کر رہے ہیں جو پیچھے بات ہے وہ آیا 234 کے اندر جو ہے نا یہ چیز بیان ہو گئی تھی، اور وہ اسی چیز کے حوالے تھی کہ اگر تم فوت ہو جاتے ہو اور پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہو جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ اس کی مزید وضاحت کرنا جو ہے نا یہاں پہ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وہ وضاحت کیا ہے؟ وصیۃ لازواجہم، تو جو فوت ہونے والے لوگ ہیں وہ وصیت کر کے جائیں، وصیت کر کے جائیں اپنی ان بیویوں کو جو بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے وصیت کر کے جائیں۔ کس چیز کی وصیت کر کے جائیں؟ متاع، یہاں پہ کہا گیا کہ مال و متاع کی وصیت کر کے جائیں۔ یہ مال و متاع کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ نان و نفقہ کیا گیا ہے، کہیں دیکھیں گے آپ ضروریات زندگی کیا گیا ہے، کہیں اس کا محض متاع جو ہے نا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں، دوسرا یہ کہ اوڑھنے بچھونے کی چیزیں، یہ دوسرا پہلو، تیسرا پہلو رہائش کا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کہ وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے، اور وہ کتنے عرصے کے لیے جو ہے نا وہ ہو الالحولی، 1 سال کے لیے ہو، یعنی 1 سال کی وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک ان کو گھروں سے نہیں نکالا جائے گا، اور 1 سال تک انہیں ہر طرح کی سہولت میسر کی جائے گی، نان و نفقہ کی صورت میں، رہائش کی صورت میں، اور اوڑھنے پہننے کے لیے ہر چیز ان کو دستیاب کی جائے گی، غیر اخراج۔ اور دوسری شرط یہ لگائی گئی، دوسری کنڈیشن یہ لگائی گئی کہ ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کو گھروں سے نکالا نہیں جائے گا۔
اس کے بعد کہا کہ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ، اور اگر وہ خود نکلتی ہیں تو ان کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، کہ وہ کیا کریں، فی انفسی فی انفسی فی فی ما فعلن فی انفسہن، کہ وہ اپنے بارے میں جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہیں وہ پوری خود مختاری کے ساتھ، آزادی کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ آگے اس نے کیا نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر وہ جو ہے نا خاتون اس دوران، یعنی 1 سال کا جو وصیت کی گئی ہے، 1 سال کے اندر اندر جو ہے نا وہ گھر سے نکل کھڑی ہوتی ہے، نہیں رہنا چاہتی، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کو سہولت دیتا ہے، اس خاتون کو سہولت دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ کہ وہ 1 سال اس پورے کو جو فائدہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یا آگے جانا چاہتی ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ 1 سال کی وصیت کر کے جائیں، اور اس کے بعد یہ وصیت بھی جو ہے وہ معروف طریقے سے ہونی چاہیے۔ معروف کا لفظ آیا ہے، یعنی جس قوم میں وہ خاتون رہ رہی ہے، دستور رواج جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ کہ امیر اگر مرنے والا امیر ہے تو امیر نو جیسا جو ہے نا ماحول دیا جائے گا بیوہ کو، اگر غریب ہے جس طرح کا جو ہے نا وہ ماحول اپنے میاں کے ساتھ وہ گزارتی رہی ہے، ویسا ہی ماحول اس کو جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد خاوند کے اس عورت کو کم از کم ایٹ لیسٹ 1 ایئر تک جو ہے یہ سہولت دی جاتی رہے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ واللہ عزیز حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ عزیز ہے، وہ قانون دے رہی ہے، وہ شریعت دے رہی ہے، اسی کو یہ حق ہے یہ شریعت دینے کا، اور وہ جو شریعت دینے کا حق ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے، اور جو کچھ تمہیں یہ چیز دستیاب ہو رہی ہے یہ اللہ کی بتائی ہوئی حکمت ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ اور اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارو۔ یہاں پہ ایک چیز ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جس آیا کا ٹکڑا ہے 234 کا، اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کیا چیز ہے جو 234 میں جو نا بیان ہوئی ہے، وہاں 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن جو ہے یہ عدت ہے۔ عدت کا یہ مطلب یہ ہے کہ میاں فوت ہو گیا ہے اور اس خاتون نے میاں کے گھر ہی میں رہنا ہے، نان و نفقہ 4 مہینے 10 دن اسی گھر سے جو ہے نا استعمال ہوگا، کوئی شخص اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتا، یہ شریعت کا بیان ہے۔ 4 مہینے 10 دن لازمی ہے کہ وہ، اگر وہ رہنا چاہتی ہے، آگے بھی یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ نکلنا چاہتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ یعنی وہاں پہ رہے گی اس عدت کی یعنی دوران۔ جب وہ رہے گی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نانو نفقہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے نا وہ گھر والے جو ہے نا اس کو مہیا کریں گے، 4 مہینے 10 دن وہ مہیا کریں گے، اور اس کے بعد یہ عورت آزاد ہے کہ اپنے بارے میں اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بات تھی جو یہاں پہ بیان کی گئی تھی، یہ ہے بیس لائن۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ پہلے ایک بیس لائن بیان کرتا ہے، اس کے بعد کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ جو بیس لائن ہے اگر آپ دیکھیں تو 4 مہینے 10 دن ہے، اس بیس لائن کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے بعد مزید جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے 1 سال کی جو ہے نا سہولت دی ہے اس بیوہ کو، 4 مہینے 10 دن کے علاوہ۔ یہ جو ہے نا اسلوب قرآن مجید کے اندر ابھی تک ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں، یہ آیا نمبر 237 میں بھی پایا جاتا ہے، 232 میں بھی پایا جاتا ہے، 222 میں بھی پایا جاتا ہے، 184 میں بھی پایا جاتا ہے، اور 158 میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ یعنی میں آپ کے سامنے اب ایک ایک کر کے ان کو سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیسے ہے۔ یہ جو 158 ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ حج کے حوالے سے، یعنی اس کے پیچھے صفا اور مروہ کی بات ہو رہی تھی، یہ صفا اور مروہ کا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، جو شخص بھی اس گھر کا صفا مروہ آئے گا اور اس کے جو ریچولز ہیں ادا کرے گا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ ان یطوف بہما، کہ وہ اس صفا اور مروہ کا صحیح کر لے، طواف کر لے، اور طواف کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ فرض نہیں ہے، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اس کو خوشی خوشی کرے گا، یعنی یہ عمرے اور حج کا جو پیکج ہے اس کا لازمی حصہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بیس لائن جو تھی وہ تو وہاں جانا ہے، آپ نے احرام باندھنا ہے، کچھ اور لازمی جو ہے نا
وہاں کچھ اس کے اعمال ہیں وہ کرنے ہیں عمرہ اور حج کے لیے، اور اگر اس میں اضافی طور پہ اس صفا اور مروہ کی جو ہے نا صحیح بھی کر لو تو یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یعنی یہ وہ پہلو ہے۔ اس کو اگر آپ سادہ سے لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک ایک دفعہ جو آزاد ہوئے جائیں گے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ قائم کیا ہے وہ ایک سے زیادہ دفعہ کیا ہے، دو دو دفعہ، تین تین دفعہ جو ہے نا ان کو دھویا ہے۔ تو یہ یعنی ایک بیس لائن ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ چیزیں اضافی ہوتی ہیں، اصل چیز جو ہے بیس لائن ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے کچھ جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ فرض ہوتی ہیں، وہ لازمی طور پہ پڑھی جائیں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر نماز کے ساتھ کچھ نوافل ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں سنت کہتے ہیں۔ جیسے کہ صبح کی 2 سنتیں ہوتی ہیں فرائض کے ساتھ، ایسے ہی ظہر کی جو ہے نا 2 سنتیں ہوتی ہیں فرض کے بعد، ایسے ہی مغرب کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی عشاء کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 3 وتر ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی اضافی چیزیں ہیں یہ نوافل ہیں، یہ لازمی نہیں ہے۔ فرض نماز جو ہے وہ اصل میں فرض ہی جو رکعتیں ہیں وہی فرض ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ نوافل ہیں۔ یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو حکمتیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو اضافی چیزیں ہیں یہ بھی مطلوب ہوتی ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی بھی ایک بیس لائن ہے، اس کے بعد صدقات آپ دیتے ہیں، اس کے بعد کئی ایک مواقع پہ آپ کوئی اضافی کام کر رہے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے جو ہے نا آسانیاں مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اضافی چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ظاہر ہے قرآن مجید کی جو حکمت ہمیں بتائی جا رہی ہے وہاں سے آ رہی ہیں۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 222 کے اندر بھی یہ دیکھیں، یہاں پہ حیض کا موضوع ہے۔ حیض کے اس جو ہے نا موضوع کے اندر یہ کہا گیا کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، حیض کے خاتمے کے بعد وہ یوں ہی خون ختم ہوتا ہے تو یہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، کہ یوں ہی وہ پاک اور صاف ہو جائے، یعنی خون آنا بند ہو جائے تو یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، کہ بہتر یہی ہے کہ وہ جو تمہیں بیس لائن دی گئی ہے اس سے آگے بڑھ کے یہ خاتون جو ہے نا وہ اپنے آپ یعنی نہا دھو لے، اور وہ جو طہارت کی حالت میں آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو مزاج ہے قرآن کا، جس طریقے سے چیزوں کو شریعت کو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 233 کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب تم یعنی وہ خواتین جن کو طلاق دے رہے ہو اور میاں بیوی کا ابھی تعلق قائم نہیں ہوا، اور میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا اور اس کے ساتھ مہر جو ہے وہ آپ نے طے کر لیا تھا، وہ جو آپ نے مہر طے کر لیا تھا وہ یہ کہا گیا کہ سوری یہ آیا نمبر ہے 33 نہیں ہے تو 37 ہے جی۔ یہ تو یہ جو بیس لائن یہاں پہ فراہم کی گئی تھی وہ نصف تھا، مہر کا جو ہے نصف حصہ ادا کیا جائے گا، لیکن یہاں پھر ابھارا گیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ پورا کا پورا مہر جو ہے نا واپس کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ تمہارے اپنے تقوی کے لیے بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو شریعت کا مزاج ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی کچھ چیزیں بیس لائن ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں جو ہمیں دے دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ یہاں پہ بھی جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ عورت جو ہے جو بیوہ ہو گئی ہے 4 مہینے 10 دن تک تو نہ نفقہ ہوگا، اس کی پیٹ کی حالت بھی ظاہر سامنے اس کو رکھی جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہے نا یہاں پہ 1 سال مزید دے دیا گیا ہے، 1 سال مزید دے دیا گیا ہے۔ یہاں بعض ہمارے مفسرین اکرام نے ایک اور بحث کو ساتھ ملا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آگے وراثت کی جو آئے گی جو ہم سورہ النساء کے اندر جو ہے نا پڑھیں گے اس کے تحت جو ہے نا یہ منسوخ ہو چکی ہے، یعنی اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے منسوخ
کرنے کا جو ہے نا یہ مضمون بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی یہاں دو رائے پائی جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک جو رائے ہے جو کہ وراثت کے تحت جو ہے نا یہ منسوخ ہو جاتی ہے. یہ ہمارے تمام علماء کے درمیان جو ہے نا یہ ایک موضوع ہے، اس کو لے کے زیر بحث لے کے آتے ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو وراثت ہے وہ وراثت اپنی جگہ جو ہے نا وہ تقسیم کی جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ کچھ چیزیں بیس لائن ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا کچھ چیزیں مزید بیان کر دی جاتی ہیں. یہ جو نسخ کا جو قانون ہوتا ہے، منسوخ ہونے کا قانون ہوتا ہے، یہ کوئی الٹ اپ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی جو ہے نا ہم یعنی منسوخ کرنے کے لیے جب کوئی چیز کہی جاتی ہے تو وہ بھی قرآن مجید کے اندر سے آئے گی. یعنی اس کا حوالہ پڑھنا چاہیے کہ جو پیچھے مضمون ہم نے پڑھا تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے. یہ قرآن خود بتائے گا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. اگر قرآن خود نہیں بتا رہا تو وہ شریعت کا حصہ ہے. تو یہاں پہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے، وہ پچھلی بات ہو کہ 4 مہینے 10 دن کی بات ہو، وہ تو بیس لائن ہے. اس کے بعد یہ والی جو ہے 1 سال، یہ اس کے بعد ایک اضافی چیز ہے. یہ اضافی چیز ہے، اور اضافی چیز کے ساتھ جو وراثت ہے وہ اپنی جگہ وراثت تقسیم ہو گئی. تو یہ یعنی یہ یہاں پہ جو 1 سال کا جو یہاں پہ وقفہ دیا جا رہا ہے، یہ سہولت کے لیے دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ خاتون کو پورا حق ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ اس کو دیکھ لے، وہ کرے. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ حقاً علی المحسنین، یعنی یہ جو محسنین ہیں، سوری نہیں، یہ جو 241 ہے اس میں نہیں تھا، یہ پچھلی آیت کے اندر جو ہے نا اس کو ملا کے پڑھ گئے ہیں. تو یہ 241 یہاں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ہے یہ کہ 241 جو یہاں پہ آئی ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اور نیچے کنیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی سی آیا ہے، اور یہ آن اٹ سیلف جو ہے یہ پورا فل فلیج پیراگراف ہے. یہ اگر آپ دیکھیں بائی اٹ سیلف ایک پورا ایک جو ہے نا پیراگراف ہے، چھوٹی سی آیا ہے، اور اس میں جو کنیکٹر لایا گیا ہے وہ ہے. اور اس طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے. یہ اب جو ہے نا ایک قرآن مجید نے پوری کی پوری ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے یہاں پہ. یعنی پیچھے جو کچھ بھی بیان کیا گیا تھا طلاق کے حوالے سے، اب یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی متعلقہ عورت ہو، جب وہ گھر سے جا رہی ہے تو اس کو مال و متاع دے کے بیچو، کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو، اور وہ معروف طریقے کے مطابق کرو. اور یہ کہا ہے کہ حقاً علی المتقین، اور یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ یہ وہ کام کریں. یہ جو حقاً علی المتقین کا لفظ آیا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کہ دنیا کے اندر تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا. وہاں تھا حقاً علی المحسنین، اور یہاں پہ حقاً علی المتقین کا جو لفظ آیا ہے. یعنی یہ کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا، لوگوں کا تقوی اور احسان ماپا جائے گا، تو وہاں پہ ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا مواخذہ ہوگا. اس لیے کہ حقاً علی المتقین، یہ شریعت کو نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اور یہ کہ تمام طلاق جن کو طلاق دی جائے گی، وہ اب ہم دیکھیں کہ کن کن لوگوں کو طلاق دی گئی ہے. اوپر جن کو بارے میں ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم جو اس سے پہلے امیڈیٹلی اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے، وہ تھا کس کے بارے میں؟ وہ تھا بیوہ کے بارے میں. بیوہ کے بارے میں ایک بیس لائن دی گئی، اور اس کے بعد ایک اضافی بات کی گئی. اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کس چیز کے بارے میں بات ہوئی تھی؟ وہ بات ہوئی تھی یہ کہ تم نے نکاح تو کیا ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، اور میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم نے حق مہر تو طے کر لیا تھا، اب اس کا نصف تو جو بیس لائن ہے وہ تو دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو باقی ہے وہ معاف کر دو، وہ بھی تم دے دو. اور اس سے پیچھے اگر آپ جائیں تو وہ کون سا معاملہ ہے جو بڑا معاملہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو عام حالات میں جو خواتین کو طلاق دی جاتی ہے، 3 قروء کی بات کی گئی تھی، 3 حیض تک انتظار کریں. اور اس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ مال و متاع کے حوالے سے ایک تو پہلی وہ چیز ہے جس کو ہم مہر کہتے ہیں، وہ تو لازمی دینا ہوتا ہے. اگر کسی نے نہیں دیا ہوا تو وہ قرض ہے.
وہ قرض جو ہے وہ تو جب تک ادا نہیں ہوگا تب تک وہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا اس خاتون کے لیے کہ اگر اس کا میاں جو ہے اس نے اس کی پوری زندگی میں کوئی گفٹس دے دیے ہیں، کوئی گھر دے دیا ہے، کوئی گاڑی دے دی ہے، کوئی زیورات دے دیے ہیں، تو وہ واپس نہیں جو ہے نا مرد جو طلاق دینے والا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اب اس کے بعد ان سب چیزوں کے بعد اس عام خاتون کے لیے یہاں پہ آخر میں آ کے پھر کہہ دیا کہ اس عورت کو بھی جس کو تم نے مہر ادا کر دیا، جس کے لیے تم نے کئی ایک گفٹ دے دیے، اس کو بھی جب جو ہے نا گھر سے نکالو گے تو پھر بھی اس کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ دے کے گھر سے نکالنا ہوگا، ایسے نہیں، یعنی یہ کہ اس کو ایسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا جائے گا، اور یہ لازمی ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہ آیا بھی جو ہے 241 جب سے طلاق کا مضمون شروع ہوا ہے، جو 228 سے شروع ہوا تھا، یہ اس پہ عود علی البد بن کے آتی ہے، یعنی جو شروع کا مضمون ہے اسی کے ساتھ یہ ریلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اس لحاظ سے ریلیٹ ہوتی ہے کہ وہ جو طلاق تم نے دی تھی 3 کرو کے حوالے سے دی تھی، اور اس کے بعد اس عورت نے 3 مہینے کے بعد فرض کیا کہ جو ہے نا اس کو رجوع نہیں کیا، جانے دیا، یا 3 طلاقیں مکمل ہو گئیں، جانے دیا، تو اس عورت کے لیے بھی لازمی ہے کہ تم اس کو کچھ دے دلا کر جو ہے نا فارغ کرو۔ اس کے لیے بھی یہ کہا کہ سامان زندگی دے کر تم ان کو بھیجو۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر جو عام سی بیماری ہے، کہ جس سے ایک تصور جو ہے نا پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ جو خواتین مسلمان جن کو طلاق دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ دیکھیں تو مرد ہے جو کما رہا ہے، یعنی مرد ہی اس عورت کے لیے قوام ہے، اس کو سہولت دے رہا ہے، اس کو نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے معاشی تگ و دو کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسلام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق دیتا ہے مرد کو کہ وہ طلاق دے۔ طلاق دینے کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا بیتتی ہے، عام تصور یہی پایا جاتا ہے کہ انتہائی برا سلوک ہوتا ہے اس عورت کے ساتھ۔ ظاہر ہے جب ہم شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ایسا ہی ہوگا، یعنی اس عورت کے ساتھ جس قسم پرسی میں، جس مشکل میں وہ زندگی گزارتی ہے، وہ انتہائی مشکل اور مصیبتوں والی زندگی ہوتی ہے۔ اور جب ہم ظاہری طور پہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو جو غیر مسلم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حوالے زندگی، تو یقیناً اس چیز پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہے وہ اسلام جو عورتوں کو طلاق دے دینے کے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص صاف دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ لے، اور خاص طور پہ وہ شخص جس نے طلاق دینی ہے، اگر وہ حقیقتاً اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، یہی وہ تھیم ہے جو بار بار آ رہا ہے، عورت کے سامنے بھی یہی تھیم بار بار آ رہا ہے، اور یہی تھیم مرد کے سامنے آ رہا ہے، کہ یہ کہ جس کو طلاق دینی ہے اس کو کتنا زور دے کے یہاں کہا گیا کہ مالو متا بیچو، اس کے لیے سامان زندگی کا جو ہے نا سامان کرو۔ اس کے لیے قرآن مجید نے کچھ بیس لائنز خود ڈیفائن کی ہیں، اور کچھ بیس لائنز ڈیفائن کرنے کے بعد کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جس میں ہمارے ظاہر ہے مسلمان جو بلیورز ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ کچھ مزید سٹیپس بھی لے لو، کچھ مزید سٹیپس بھی لے لو، اور اس کے بعد پھر ایک اور کنڈیشن لا رہا ہے کہ اس کو معروف طریقے سے کرو، اس کو سماج کی جو روایات ہیں اس کے مطابق کرو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ظاہر ہے ہمیں بتاتا ہے قرآن مجید کہ اگر تم نے کچھ چیزیں یعنی قانون سازی کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، یعنی معاشرے کے لیے قانون سازی کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے قانون سازی کرنی ہے، تو یہ جو معروفات ہیں، یہ جو سماجی رواج اور بندھن ہے، اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو قانون سازی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جس طرح یعنی پیچھے بات ہوئی تھی کہ ایک یعنی خاتون کو طلاق ہوئی ہے، اس کے پاس بچے ہیں، بچہ ہے چھوٹا، دودھ پیتا بچہ ہے، قرآن مجید نے اس کو بھی موضوع بنایا ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں یہ سوچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے اور 2 سال کی لمٹ دی ہے وہاں پہ، اور 2 سال کی لمٹ دی ہے، اگر ہم اس کے علاوہ بھی کچھ مزید کرنا چاہیں، جیسا کہ آج کے دور میں بچے کی تعلیم کا معاملہ ہے، بچہ ماں کے پاس رہ رہا ہے، تو یہ ذمہ داری والد کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے کہ جب تک جو ہے وہ شخص
بالغ نہیں ہوتا، بچہ بالغ نہیں ہوتا، تب تک اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار پہلو ہیں جس سے قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس موضوع پہ اتنی نا کوئی خاطر خواہ مطلب پہلو سے بات آگے نہیں بڑھی۔ یہ میوٹ کر لیا کریں اپنے مائک سے۔ جی شکریہ۔ جی تو یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی، جیسا کہ ویسٹرن ملکوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس عورت کو جسے طلاق ہوتی ہے اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، ویسی ہی پروٹیکشن بلکہ اس سے بڑھ کے پروٹیکشن یہاں پہ قرآن مجید دے رہا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ دے رہا ہے، اتنی جزیات کے ساتھ دے رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور جو اس سیکشن کی آخری جو آیا ہے وہ ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ جو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یعنی یہ کہ تمہارے جو سوالات ہوتے ہیں، تمہارے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں شریعت دینے کے، ان کی مزید وضاحت کی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے خود وہ چیزیں ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، وضاحت خود کر دی ہے۔ قرآن کا بیان مکمل ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی، اس میں کوئی گنجائش یہ نہیں ہوتی کہ کچھ چیزیں باہر بھی پڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ہم نے خود ایکسپلور کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ وہی چیزیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ؟ یہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سورہ جو ہے نا قیامہ کے اندر یہ کہ ہم خود ہی یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قرآن جلدی جلدی جو ہے نا مل جائے، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ہم خود ہی جو ہے نا اس قرآن مجید کو جمع کریں گے، کمپائل کریں گے، اور اس کے بعد کمپائل کرنے کے بعد ہم آپ کو آخری دفعہ پڑھوا بھی دیں گے، جو کچھ کمپائل کیا ہوا ہوگا اس کو پڑھا بھی دیں گے۔ اور جب ہم پڑھوائیں گے اس وقت، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ اس کے بعد اسی کی پیروی کرنا، اسی یعنی قرأت کی پیروی کرنا۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ جب ہم آخری دفعہ پڑھائیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز وضاحت کرنے والی ہوگی، ثم ان علینا بیانا، کوئی وضاحت کرنے والی کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کی وضاحت بھی کر دیا کریں گے۔ تو یہ وہ پہلو ہے یہاں پہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ یہ دوسرے نہیں بلکہ تیسرے سیکشن کے آخر میں یہ آیا آ رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اوپر میں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ پورے کے پورے قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کے ہاں یہ چیز ہمیں نظر آئے گی۔ یہ ایک ایسا ریفرین ہے، ایسا جو ہے نا وہ تھیم ہے، ایسی آیا ہے جو بار بار جو ہے نا ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یہ آگے چل کے بھی 266 میں بھی آئے گی، اس کے بعد اگلی جو سورہ آ رہی ہے آل عمران اس میں بھی آئے گی، پھر سورہ مائدہ میں بھی آئے گی، اس کے بعد سورہ 24 میں بھی یہ آئے گی۔ یہ چند ایک ایگزامپل ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، یہ میں نے سرچ کیا اور اس کے بعد یہ چیزیں میرے سامنے آئیں، بلکہ یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے۔ یہ جو آیا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے یہ کہاں کہاں آئی ہے ابھی تک یہ نیچے آیا کا حوالہ دیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ یہ آیا نمبر 219 میں بھی یہ آئی ہے، آیا نمبر 221 میں بھی آئی ہے، اس کے بعد 230 میں آئی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ 242 میں آئی ہے، اور یہ ہر جگہ یعنی اسی اینگل سے یہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس آیا کا جو آخری ٹکڑا ہے لعلکم تعقلون، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ سیلف سفیشینٹ ہے۔ اب اس کے بعد مزید کوئی آپ لوگوں نے ڈرائیو کرنا ہے، کوئی اور فقہی معاملات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جو انسانی زندگی کے پریکٹیکل معاملات ہیں وہ تو دسیوں اینگل سے آئیں گے، کئی ایک طریقوں سے آئیں گے۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد سوچیں گے کہ اب اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، تو وہ انہی آیات کو پڑھیں گے،
انہی آیات کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں گے اور خود انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو کچھ بھی اس کو مسئلہ پیش آئے گا وہ سارا کا سارا اس کے اندر موجود ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ تنگیوں میں نہ گر جانا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ طلاق کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو آ گیا ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیا، اب ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تمہاری تا قیامت جو ہے نا کوئی ایشو آئے گا، وہ ساری کی ساری چیزیں ان آیات کے اندر جو ہے نا بیان کر دی گئی ہیں۔ انہی آیات کے اندر غور و فکر کرو گے تو وہ تمہیں سارا سامان مل جائے گا، تمہارے تمام پریکٹیکل پرابلم جو ہے نا اس کو سولوشن آپ کو یہاں مل جائے گا۔ عقل سے کام لینا ہے، شریعت کے معاملے میں بھی یہ بات بار بتایا جا رہا ہے کہ عقل سے کام لیں۔ تمہیں ہم نے ہر چیز جو ہے نا اس کی بنیاد فراہم کر دی ہے، اب اس بنیاد کے بعد کل کو کوئی ایسا پریکٹیکل ایشو سامنے آ جاتا ہے تو یہیں سے یہ بنیاد آپ نے اٹھانی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اس کو اپلائی کر دینا ہے۔ یہ بڑی اہم جو ہے سیکشن نمبر 3 کے بعد بڑی اہم تعلیم ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ آگے ہم آغاز کرتے ہیں، ابھی کچھ ٹائم ہے تو اگلا سیکشن 4 بھی آغاز کر دیتے ہیں۔ یہ آخری سیکشن ہوگا سورہ بقرہ کا، اپنے انجام کی طرف یہ پہنچ رہا ہے، یہ سورہ پہنچ رہی ہے۔ اس کے جیسا کہ ہم نے دیکھا ایک ابتدائیہ تھا، آیا نمبر 1 سے لے کے 39 تک ابتدائیہ تھا، اس کے بعد سیکشن 2 پڑھا، سیکشن 1 پڑھا، سیکشن 2 پڑھا، سیکشن 3 جو ہے نا ابھی ہم نے ابھی مکمل کیا ہے، اس کے بعد ابھی سیکشن 4 کا جو ہے نا آغاز کرنے لگے ہیں۔ یہ سیکشن 4 جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مضامین تھے قرآن مجید کے جو اس سیکشن 3 کے اندر جب مڈ سے آگے بڑھے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ حج کا موضوع تھا، حج سے بات چلی اور اس سے جہاد و قتال کی بات چلی، یعنی حج کرنے جائیں گے تو اس کے بعد تمہیں دشمن کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اس کے بعد جہاد و قتال پہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ جہاد و قتال کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کو سامنے مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا۔ یہ دو موضوع ہیں، جہاد اور انفاق، یہ قتال اور انفاق، یہ بار بار جو ہے نا اس کو پڑھا اور کئی ایک پیراگرافس میں ہم نے پڑھا، کئی ایک آیات میں ہم نے پڑھا۔ اور اس کے بعد یہ جو مضمون تھا انفاق اور قتال کا ایک سٹیج پہ یہ اس زاویے تک پہنچ گیا کہ پھر جو ہے نا ان جنگوں کے دوران اگر کوئی یتیم ہو جاتا ہے اور یتیم ہو جاتا ہے تو ان یتیموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ ان کی جو مائیں ہیں یا بڑی بہنیں ہیں آگے بڑھ کے ان سے شادی کر لو تاکہ یہ معاملات سلجھ جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک سوال اسی سے متعلقہ آ گیا تھا کہ حیض کا کیا معاملہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد حیض کے بعد ایلا کا معاملہ آ گیا تھا، ایلا یہ کہ قسم کھا لی جائے بیوی کے پاس نہیں جانا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ہے نا 4 مہینے بعد تمہیں ہر صورت میں یا تو رجوع کرنا ہے، اس ایلا کو قسم توڑنی ہے، یا تمہیں جو ہے طلاق دینی ہے۔ اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر اس کے بعد طلاق کا پورا قانون ہے جو اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جس کو ہم تفصیل کا اسلوب کہتے ہیں۔ میں جب بھی یہ لفظ بولوں اسلوب ہے تو اس پہ ذرا توجہ کے ساتھ جو ہے نا اس کو سنا کریں۔ یہ جو اسلوب ہے تفصیل کا، یہ کیا اسلوب ہے؟ یہ میزان میں اگر ہم پڑھیں جو استاد محترم کی کتاب ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو بڑے یعنی احسن طریقے سے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفصیل کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی موقع اور محل آ جائے تو اس کے بعد اس کی تمام تفصیلات بیان کر دی جائیں۔ تو یہاں پہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ تفصیل کا اسلوب تھا کہ یعنی ایک ایشو اٹھا طلاق کا تھا اور اس کے بعد اس کے تمام جزیات بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ کئی جگہ قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے۔ ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے طلاق کے حوالے سے یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور یہ اصل جو بات ہو رہی تھی جو مڈ سے آگے بڑھی ہے پچھلے سیکشن میں، وہ تھا جہاد اور انفاق۔ اب وہ مضمون جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا، وہ مضمون اپنے تئیں مکمل نہیں ہوا تھا، اس میں سٹل کوئی تشنگی تھی۔ وہ جو تشنگی ہے، وہ جو مضمون میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کمی ہے، اس کو اب اگلے پورے ایک سیکشن میں بیان کر دیا گیا ہے۔
اگلا جو پورا سیکشن ہے وہ اسی پہلو سے ہے. اس کے اندر اور چیزیں بھی ہوں گی، لیکن یہاں پہ آ کے وہ چیز کنکلوڈ کر دی گئی ہے جو قتال اور جہاد کے حوالے سے ہے. یہ نظم کی روشنی میں ہم کر رہے ہیں. نظم جو ہے یہ ظاہر ہے انسانوں کا کام ہے نظم کو دریافت کرنا. امام حمید الدین فراہی صاحب ہیں جو جن کے جو ہے نا یہ صحرا انہی کے ماتھے پہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز ایکسپلور کی، اور اس کے بعد ایکسپلور کرنے کے بعد ہمیں بہت ساری بنیادیں دے گئے، بہت ساری جو ہے نا اصول دے گئے. اب ان بنیادوں پہ، ان اصولوں پہ ایک پوری تفسیر جو ہے تدبر قرآن وجود میں آتی ہے امام امین احسن اصلاحی صاحب. اس کے بعد کچھ کنٹریبیوشن ظاہر ہمارے استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی کی ہے. اگر ہم جو ہے نا ان آیات کو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی جو خاتمہ ہوا ہے اس میں نماز کا جو ہے نا مضمون آ گیا تھا، نماز کے بعد پھر جو ہے نا جہاد و قتال کا مضمون آ گیا ہے. عام تفسیریں پڑھیں گے تو یہاں پہ ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اللہ میاں نے جو ہے نا طلاق کا مضمون بیان کیا، اس کے بعد جو ہے نماز کی بات کی. اب یہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ بے جوڑ سی باتیں جو ہے نا وہ لگ رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا نماز کے بعد پھر کوئی جو ہے نا طلاق کی باتیں شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر سے جہاد و قتال کی باتیں شروع ہو گئی. پچھلا جہاد و قتال جو ہے نا پیچھے تقریباً یوں کہہ لیں کہ 30-40 آیتوں سے پہلے مضمون تھا، وہ مضمون پھر سے دوبارہ آ گیا ہے. تو یہ ایک بے جوڑ سا جو ہے نا مضمون لگتا ہے، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ، جس احسن طریقے کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے اس نظم کو سمجھا ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اور اب ہمیں جو ہے نا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نگینے ہیں، جیسے جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ تسبیح کے دانے ہیں جو پرو دیے گئے ہیں آیات کی صورت میں. اب پورے کے پورے مضمون جو ہے نا کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا، کوئی اس میں ہمیں کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پہ کہہ سکیں کہ قرآن کا جو مضمون ہے یہ کوئی جول، جس میں جول پایا جاتا ہے، اس میں کوئی بے نظمی پائی جاتی ہے، بے ترتیبی پائی جاتی ہے. ہم ہر جگہ ہم ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے نظم کو جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. نظم اٹ سیلف جو ہے نا وہ بہت بڑی کی ہے جو ہمیں دریافت ہوئی ہے، ہمیں ملی ہے. یقیناً ہم اس چیز کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں صحابہ کرام اور جو ہے نا بعد میں ان لوگوں نے ظاہر ہے اسی طریقے سے سمجھا ہے. یہ کیوں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ قدرتی اور فطرتی ترتیب یہی ترتیب ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بے ترتیب باتیں کرنا شروع کر دوں تو آپ میری باتیں یقیناً نہیں سنیں گے. میں آپ کے سامنے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دوں، الٹی سیدھی سے مراد یہ ہے کہ ابھی ایک بات کروں، اس کے بعد کوئی اور بات کر دوں، اس کے بعد کوئی اور بات کر دوں، تو میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جب اس نے کلام دیا ہے تو کیا اس کے کلام میں یہ فطری ترتیب ہے، کیا اس کے اندر نہیں پائی جائے گی؟ یقیناً پائی جائے گی. تو یہ بعد کے دور میں جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا نظم کو سامنے رکھا، جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے. اور خاص طور پہ جن جگہوں پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ یہ نظم نہ دیکھا جائے تو کتنے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آئیں آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیا کو دیکھ لیتے ہیں. اگلی آیا کیا ہے؟ یہ اگر آپ کنیکٹر جو نیچے لایا گیا ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ ہے کہ یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے. یعنی جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی طلاق کے بارے میں ہو، ایلا کے بارے میں ہو، یا یتیموں کے بارے میں ہو، یہ اصلاً مضمون کہاں سے اٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہاد و انفاق کے بارے جو تمہارے سوالات تھے ان سے پیدا ہوئے تھے. تو یہ جو ترجمہ ہے استاد محترم کا، انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ترجمے کے اندر نظم کو پرو دیں. اس سے پہلے تفسیر تھی تدبر قرآن، تفسیر کے اندر ہمیں جو ہے نظم نظر آتا تھا، لیکن انہوں نے جو ترجمہ کیا ہوا تھا اس ترجمے کے اندر نظم نہیں نظر آتا تھا. تو البیان کی جو پوری کی پوری جو کاوش ہے، یہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اصل میں نظم جو ہے آپ کو ترجمے کے اندر نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ کنیکٹر جا بجا آپ کو ہر پیراگراف کے شروع میں نظر آئیں گے. تو یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے. ایمان والو، ان کا حکم تم پر شاق نہ ہونا چاہیے. یعنی شاق نہیں ہونا چاہیے، تم پہ بھاری جو ہے نا تمہیں محسوس نہیں ہونا چاہیے. اب آگے بات کی ہے کہ تمہیں سمجھانے کے لیے اب ہم ایک تمثیل ہے وہ تمہارے سامنے لاتے ہیں. تمثیل یعنی تاریخی ایک واقعہ ہے وہ تمہارے سامنے لایا جائے گا. یہ تاریخی واقعہ حقیقتاً ایک تاریخی واقعہ ہے جو حقیقتاً یعنی ہوا. یعنی قرآن مجید کے اندر کچھ تماثیل ایسی آتی ہیں کہ جو ظاہر ہے واقعہ وہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے تمثیل لائی جاتی ہے. تمثیل کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں. تو تاریخ سے بھی جب ایک مثال لائی جاتی ہے
تو اس کو بھی ظاہر ہے کہ تمثیل یہاں پہ لایا جائے گا، اور یہ حقیقتاً واقعہ ہے. یہ آج بھی ہم یہ والی جو تفصیل ہے یہ ہم ایک حقیقی واقعے کے طور پہ آج کی جو موجودہ بائبل ہے اس میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے یہ یہ آگے بڑھتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی بجائے اس کے میں پہلے اس کو سمرائز کر دوں. الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ علم ترا، نہیں دیکھا. کیا یہ آنکھوں سے دیکھنا یہ کہا جا رہا ہے؟ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یہ بالکل الفاظ یہ آئے ہیں علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اصحاب فیل پچھلی نسل کا واقعہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو اس سال کا جو ہے نا یہ واقعہ تھا. یعنی اصحاب فیل کا جو ابرہا نے جو ہے نا حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پہ، تو یہ اس سال کا یعنی یہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں، تو یعنی یہ ایک نون واقعہ ہے جو ان لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے. بالکل یہی واقعہ جو ابھی ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں ایک نون واقعہ ہے، جانا پہچانا واقعہ ہے. جب یہ اس طریقے سے آتا ہے الم ترا، یہ سنگولر آیا ہے، سنگولر آیا ہے، لیکن مخاطب کون ہے اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ مسلمان ہیں اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل ہیں، دونوں یہاں پہ مخاطب ہیں. جب وہ مخاطب ہیں تو ظاہر ہے وہ جمع کی صورت میں ہے، لیکن یہاں سنگولر لفظ لایا گیا ہے الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں. تو قرآن مجید کا یہ جو اسلوب ہے یعنی کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی یہاں پہ سنگولر لا کے جمع کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جمع میں سے ان تمام لوگوں میں سے ایک ایک کو خطاب کیا جا رہا ہے. یہ تم سب کے لیے یہ ایک نون واقعہ ہے، تم سب کے لیے ایک جانا پہچانا واقعہ ہے. اور یہ ظاہر ہے مدینہ کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی جا رہی ہے تو ان کے بچے بچے کی زبان پہ یہ چیز واضح ہوگی، نون ہوگی، سب سے جانی پہچانی ہوگی. یہ اس حوالے سے یعنی اس کو دیکھنا چاہیے. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو اپنے گھروں سے نکلے؟ خراجوں من دیارہم، دیار دار کی جمع ہوتی ہے، وہ ہم الوف، الف کی جمع ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہزار. الوف جمع ہے، ہزاروں میں نکلے یعنی وہ لاکھوں میں تھے. یعنی وہ لوگ جب گھروں سے نکلے حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے، موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے. یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو لفظ فلسطینیوں کل یعنی لایا گیا ہے. یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس لیے اس کو رکھا ہے کہ فلسطین جو موجودہ فلسطین ہے یہ اس کے حوالے سے بنی اسرائیل کی ایک پرانا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. یہاں اس کے سپیلنگ میں دیکھیں تو فلسطینیوں نہیں لکھا ہوا، فلسطینیوں لکھا ہوا ہے. پرانے جو دور میں بنی اسرائیل جب آباد ہوئی ہے اس علاقے میں آباد ہوئی ہے تو جو وہ قوم آباد تھی اس کو فلسطین کہا جاتا تھا. اسی سے لفظ فلسطین بنا ہے جو بعد میں اس کی شکل بگڑ گئی، لیکن پرانی جو بائبل ہے یا انگلش ہے اس کو اسی طریقے سے فلسطینیوں ہی کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے. یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سال کا دور ہے. اس کے بعد یہ جو لوگ تھے یہ تو ہمیں معلوم ہے صحرائے سینا سے جب نکلے تو اس کے بعد انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا، وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ فلسطینیوں کی قوم بھی ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود تھی. تقریباً 300 سال بعد جو ہے ان کے ساتھ ایک پرابلم ہو گیا، ایک معاملہ ہو گیا. یہ اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہو گئے، اپنی اجتماعی طور پہ گراوٹ کا شکار ہو گئے، شریعت سے یہ دور ہو گئے. جب یہ شریعت سے دور ہو گئے، اخلاقی لحاظ ان کی جو ہے درماندہ ہو گئی، تو اس صورت میں پھر جو ہے یہ ان کے اوپر جب زوال آیا ہے تقریباً 300 سال بعد جب زوال آیا ہے تو فلسطینیوں نے جو فلسطین وہاں پہ قوم آباد تھی انہوں نے چڑھائی کر دی، ان پہ چڑھائی کر دی اور ان کو ان علاقوں سے باہر نکال کیا. اور جب باہر نکالا ہے تو کافی خون خرابہ ہوا ہے. یہ کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ تھے، یہ بائبل کے بیان کے مطابق تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے وہاں پہ اس وقت یہ بنی اسرائیل کے. اور تقریباً یہ کہا جاتا ہے بائبل کا ہی اپنا بیان ہے کہ تقریباً 30,000 کے لوگ ان کے مارے گئے. یعنی 10% یوں کہہ لیں کہ ان کے لوگ جو ہے نا ہر 10واں آدمی ان کا مارا گیا اس پوری جو ان کے ساتھ یہ گزری. اور جب یہ گزری ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا انٹروینشن کی، فقال لهم اللہ موت، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ تم مردے بن جاؤ، مردے ہو کر جیو. جبکہ تم نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے اوپر حذر الموت، موت کے خوف کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے.
یعنی تم اس وقت جو صورتحال تمہاری ہے وہ یہ کہ تم نے اپنی اخلاقی حالت کو جانے دیا، شریعت سے دور ہو گئے، اور تمہاری یہ گراوٹ اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کے بعد تمہارے ساتھ یہی فیصلہ ہونا تھا کہ تم مردے بن کر جیو، مردے بن کر جیو۔ نیچے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت جزا اور سزا کے حوالے سے جو اللہ کی سنت ہے یہ اس کا بیان ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے جزا اور سزا کے حوالے سے؟ میں اس کی تھوڑی سی تفسیر کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ کہ ایک وہ چیز ہے جو کل کو قیامت والے دن ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے، جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے۔ ایک جزا اور سزا وہ جو رسولوں کے دور میں ہوتی ہے، یعنی مخاطب قومیں جو ہوتی ہیں اگر وہ تکذیب کر دیتی ہیں اپنے رسول کی تو ان کو اسی دنیا کے اندر سزا دے دی جاتی ہے، یہ بھی جزا اور سزا ہے، قیامت والی بھی جزا اور سزا ہے۔ ایک جزا اور سزا جو ہے وہ آل ابراہیم کے ساتھ ہے، ذریت ابراہیم کے ساتھ ہے۔ ذریت ابراہیم کے ساتھ جو جزا اور سزا کا تصور ہے یہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے دیکھ آئے ہیں، اور یہاں سورہ بقرہ کا وہ خاص تھیم ہے۔ یوں ہی جو ہے نا یہ شریعت سے دور ہوتے ہیں، اخلاقی طور پہ ایمان کی حالت میں دور ہوتے ہیں، یا بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے اندر شرک آ جاتا ہے، یا اخلاقی طور پہ جو ہے نا گر جاتے ہیں، تو اس کے بعد دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو سزا دی جاتی ہے، دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے۔ یہ اس چیز کا بیان ہے، اس جزا و سزا کا بیان ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے۔ پیچھے ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اس کو دیکھائے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ تم اخلاقی طور پہ مردے ہو کر جیو، اس کے بعد وہ برسوں اسی حالت میں رہے، یہاں پھر کنیکٹر لایا گیا ہے کہ برسوں اسی حالت میں رہے۔ یہ تورات کے مطابق، ہمیں بائبل کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ تقریباً یہ 20 سال کا دورانیہ ہے، یہ لوگ جو ہیں اپنے ان علاقوں سے باہر رہے، اور وہ اسی حالت میں رہے کہ ان کے ساتھ ظاہر ہے جو مصیبتیں آتی ہیں انسانوں کے ساتھ وہ تمام مصیبتوں میں جو ہے نا گزرے۔ اس دوران ان کے اندر ایک نبی جو ہے نا وہ آتے ہیں، حضرت سیمول جو ہے نا، آگے چل کے ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ جو ہے نا دوبارہ سے دعوت ان کے اندر دیتے ہیں، اور ان کو دوبارہ جو ہے نا شرک سے دور کرتے ہیں، ان کی اخلاقی حالت بہتر کرتے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے نا آرگنائز کرتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا دوبارہ ان کو اٹھایا جاتا ہے، تو وہ جو اٹھایا جاتا ہے اس کے لیے کہا ثم احیاہم، اس کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو کہا کہ تم مر جاؤ، مردے کی حالت جو ہے نا زندگی گزارو، یعنی اخلاقی گراوٹ کے لیے یہ لفظ جہاں پہ لایا گیا ہے کہ تم اس طریقے سے زندگیاں گزارو۔ اور اس کے بعد ثم احیاہم، پھر ہم نے اس کو اٹھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کا یہاں پہ حوالہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو خود کر رہی ہے تو اپنی سنت کا جو ہے نا بیان یہاں پہ دے رہی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسانوں پہ فضل ہی کرنا چاہتی ہے، یعنی یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ ضرورت ابراہیم کے لوگ جو ہیں وہ اسی حالت میں رہیں، اعلیٰ حالت پہ رہیں، اور وہ ہمیشہ دنیا کے اندر وہ قیادت و سیادت کا جو ہے نا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، شہادت حق کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کا یہاں پہ جو ہے نا یہ بیان کی جا رہی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی وہ اخلاقی طور پہ گر جاتے ہیں، یا یعنی شرک میں پڑ جاتے ہیں، یا کوئی اور گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کولیکٹیولی بات ہو رہی ہے، جب بھی جو ہے نا یہ ذریت ابراہیم، خواہ وہ بنی اسماعیل کیوں نہ ہو یا بنی اسرائیلی کی، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں ہی کیوں نہ ہوں، یہ دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جب یہ لوگ شریعت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اخلاقی طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں، اعلیٰ مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس کا اظہار ہے۔ ان اللہ کہہ کے جو ہے نا یہ بات کہی ہے، لذو فضل علی الناس، یہ الناس سے مراد یہاں ذریت ابراہیم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اولین مخاطبین جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہیں اور بنی اسماعیل کے لوگ بھی ہیں، ان کو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، اس کی شہادت پیش کی جا رہی ہے، اور جو رزلٹ نکلنا ہے، جو کنکلوژن نکلنا ہے، وہ بنی اسماعیل کے لیے یہاں پہ نکلنا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو وہ جو لوگ وہاں سے نکلے ہیں، وہاں سے دوڑے ہیں، وہ تو کس حالت میں دوڑے ہیں؟ ان کے ہاں اخلاقی گراوٹ پیدا ہو گئی ہے، ان کے ہاں شریعت کے ساتھ اٹیچمنٹ میں کمی آ گئی ہے، پیغمبر اٹھے ہیں، پیغمبر نے دوبارہ زندہ کیا ہے،
اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بنی اسماعیل میں بھی پیغمبر آ گئے ہیں، پیغمبر نے دوبارہ ان کو جگایا ہے، پیغمبر نے دوبارہ ان کو اٹھایا ہے۔ وہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ لاکھوں جو ہے نا اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہاں پہ بھی پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ ان کو سینکڑوں لوگوں کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، یہ مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے ہیں۔ جو نتیجہ وہاں نکلے گا، یعنی اگر ہم ظاہر آگے پڑھیں گے، کافی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، جو نتیجہ اس چیز کے اندر بیان کیا جائے گا وہی نتیجہ بنی اسماعیل کے ساتھ نکلے گا۔ یہ جو آیات ہیں یہ پیشن گوئی بھی ہے، اور یہ بنی اسرائیل کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا واقعہ ہے جو پیشن گوئی پہلے جو سچی ثابت ہوئی تھی، اب جو پیشن گوئی ہے وہ اب بھی موجودہ حالات میں سچی ثابت ہوگی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور تم بھی اگر چاہتے ہو تو اللہ کے اس فضل کے اندر آ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی عمل ہوگا جو اس وقت جو ہے نا، یعنی زوال میں وہ جو لوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ جو قانون ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے بیان ہوا ہے، میں اس کو اگلی دفعہ جو ہے نا ہم چلائیں گے، آج کا ظاہر ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ اس کو دیکھیں گے اور ظاہر بڑی تفصیل کے ساتھ آگے مزید اس کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کو سوال ہو تو وہ لے لیتے ہیں۔